والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا آیت کے تحت کلام کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ تو ہم نے آپ کو سود کی تعریف، سود کی مذمت وغیرہ بیان کی اور اس کی جو مختلف موجودہ زمانے میں صورتیں ہیں وہ ذکر کی۔ پھر ہم بیع کی طرف آئے، خرید و فروخت کی طرف، اور ہم نے خرید و فروخت کی تعریف اور اس کی شرائط، پھر بیع کی 4 اقسام تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں، پھر بیع صحیح کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو مسائل اس میں بے شمار ہوتے ہیں، اور اس مختصر سے پروگرام میں جبکہ موضوع بھی ہمارا فقہ ہی نہیں ہے، ان تمام مسائل کا احاطہ کرنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے سیدھا میں نے تھوڑے سے مسئلے آپ کو ذکر کیے کہ جب آپ خرید و فروخت کرنا چاہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیمت معلوم ہونی چاہیے، اور جو چیز جو خرید رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو، اور خرید فروخت کرنے والے دونوں کم از کم سمجھدار ہونے چاہیے اگر آپ بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، اور چیز آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ خرید کے آگے بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے قبضہ کر لیں پھر آگے بیچیں۔ ایجاب و قبول مکمل طور پر اس ہونا چاہیے، کوئی بیجا شرط اس میں شامل نہ کریں۔ تو ان تمام امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں یا چند پروگرامز میں تمام مسائل کا احاطہ کر لیں۔ ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے شعور کی بیداری، اور اگر شعور ایک دفعہ بیدار ہو جائے کہ آپ ایسی کتب کا مطالعہ کرنے لگ جائیں جن میں مسائل ہیں، یا پھر علماء سے رجوع کریں آپ جو آپ کے قریبی صحیح مطلب مستند مفتیان کرام موجود ہیں، ان سے آپ رجوع کر لیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، ان شرائط کے ساتھ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے قسطوں کا کاروبار ہے، اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ قسطوں کا کاروبار بالکل شرعاً درست ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ اگر آپ چیز نقد لیں گے تو میں آپ کو 500 روپے کی دوں گا، اور ادھار لیں گے کہ 6 مہینے میں پیمنٹ کریں گے انسٹالمنٹ میں تو یہی چیز پھر میں آپ کو 1000 روپے کی دوں گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سود ہے، حالانکہ جو میں نے سود کی تعریف آپ کو بتائی اس پہ یہ تعریف صادق نہیں آتی ہے۔ وہ سود تو ایک ایسی زائد شے کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، پھر وہ بنتا ہے سود۔ یہاں پر تو دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں اس گلاس کی موجودہ قیمت جی کیش میں دیں گے 500 روپے، اور اگر آپ کیش نہیں دیں گے تو اسی گلاس کی قیمت میں آپ سے 1000 روپے لوں گا، 6 مہینے بعد دیں گے تو 1000 روپے، تو 500 روپے بھی اسی کا بدلہ ہے اور 1000 بھی اسی کا بدلہ ہے۔ تو یہ جو میں زائد کر رہا ہوں وہ کسی عوض سے خالی نہیں ہے، بدلے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس طرح قسطوں کا کاروبار جائز ہے، لیکن اب اس میں شرائط لگا دیتے ہیں الٹی سیدھی، اس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی قسط ڈیلے کر دی تو آپ سے اتنا زائد پیسہ لیا جائے گا، یا بعض ایسی شرط لگاتے ہیں کہ یہ گلاس جو ہے قسطوں پہ لیں گے 1000 روپے کا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ وقت پہ پیمنٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ نے 1-2 مہینے پیمنٹ لیٹ کی تو پھر اسی چیز کی قیمت ہم 1200 روپے لیں گے۔ یہ جو کنڈیشنز لگا دی یہ غلط ہیں اور حرام کنڈیشن ہے۔ ماننے والا اگر وہ لوگ کہتے ہیں جب اپنی خوشی سے مان گئے وہ ہمیں اس سے کیا، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ خوشی سے اگر کوئی شراب پیے تو وہ شریعت اس کو جائز نہیں کہہ دیتی، اگر کوئی خوشی سے سود کھانا شروع کر دے تو اس کی خوشی کے باعث شریعت اسے جائز نہیں کہتی ہے۔ تو آپ کی خوشی یا غم کا کوئی اعتبار نہیں، شرعی قوانین کی رعایت کرنی ہوگی۔ لہٰذا قسطوں کا کاروبار کرنے والے حضرات جو ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی جو بھی آپ نے قسطوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ رکھی ہیں وہ ایک دفعہ کسی کو مستند مفتی صاحب کو چیک کروا لیں تاکہ وہ اس پہ یس یا نو کہہ سکیں۔ غلط شرط لگائیں گے قابل گرفت ہوں گے، تھوڑا پیسہ آپ کما لیں گے، اور یہ پیسہ مطلب جو آپ اس ناجائز طریقے سے کمائیں گے آپ کے قبضے میں بھی آ جائے گا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ بیماری ہوگی، فساد ہوگا، لوٹ مار ہو جائے گی، پیسے گر جائیں گے، کسی بھی طریقے سے پیسہ آپ کا ضائع ہوگا، اس میں برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسائل سیکھیں اور جائز طریقے سے معاملات کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے پروگرام میں بس میں اس کو ہم وائنڈ اپ ہی کریں گے، انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر آئیں گے۔ آج میں آپ کو کچھ خیار کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے خیار شرط کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا تھا، لیکن خیار کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، آج میں وہ تمام اقسام آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں ایک ہوتا ہے خیار، اسے کہتے ہیں خیار قبول۔
خیار قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہوں تو جو پہلے بولتا ہے وہ ایجاب ہے، اور جو دوسرا بولتا ہے اسے کہتے ہیں قبول۔ تو جب ایک آدمی ایجاب کرتا ہے، مثلا وہ یوں ہو سکتا ہے میں کہوں میں یہ چیز آپ کو، اپنا ٹیبلٹ یہ آپ کو بیچ رہا ہوں، اتنے میں خریدو گے، یہ آفر ہے۔ یا یہ آپ کا، میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بیچو گے، چاہے میں کسی چیز کو لینے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں یا بیچنے کی، یہ ہو گیا ایجاب۔ جب ہم ایجاب کرتے ہیں تو سامنے والے کو خیار قبول حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کرے۔ تو کسی کے ایجاب کو قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار خیار قبول کہلاتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیے کہ مجلس کی قید ہوتی ہے کہ ایک مجلس کے اندر اندر آپ کو فوراً بتانا ہوگا، اگر مجلس گزر گئی تو میں اپنی آفر واپس لے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹیبلٹ مجھ سے خرید لیں 5,000 روپے کا، باہر سے لے کر آیا ہوں، بہت اچھا ہے، یہ ہو گیا ایجاب۔ اب آپ کو حاصل ہو گیا خیار قبول۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ کھڑے نہیں ہو جاتے، لیٹ نہیں جاتے، کچھ چیز کھانے لگیں، دنیاوی بات کرنے لگیں، اٹھ کے چل پڑیں، ان تمام کاموں سے پہلے آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ قبول کر لیں۔ تو یہ جب تک یہ کام آپ نہیں کریں گے، یہ حالت آپ کی جو پہلے والی قائم رہے گی، اس کو کہیں گے یہ ایک مجلس ہے۔ چاہے آپ ایسے 1 گھنٹے بیٹھے رہیں، حالت نہ بدلیں، تو یہ ایک مجلس کہلاتی ہے۔ جب تک مجلس قائم ہوتی ہے سامنے والے کو خیار قبول حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فوری طور پہ قبول نہ کیا اور آپ کی مجلس بدل گئی، آپ اٹھ کے چل پڑے، کھا پی لیا، لیٹ گئے، یا بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اب سمجھ لیں میرا ایجاب ختم ہو گیا۔ اب آپ نے مثلا میں نے کہا یہ خریدتے ہیں 5,000 کا، تو آپ اپنی باتوں میں لگ گئے، چلے گئے، اٹھ کے کھانا کھانے لگ گئے، پھر آپ آ کر کہتے ہیں ہاں میں نے قبول کیا، تو یہ اب یاد رکھیں کہ میرے ایجاب کا قبول نہیں ہے، کیونکہ مجلس بدل گئی ہے۔ جب مجلس بدل گئی، پہلے والا ایجاب ختم ہو گیا۔ تو اب جب آپ نے آ کر کہا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا جو پہلے کہتا ہے وہ ایجاب ہوتا ہے۔ تو اب جب آپ نے آ کر کہا، اب یہ ایجاب بن گیا، کیونکہ پہلے والا ایجاب تو ختم، یہ ایجاب ہے، اب مجھے اختیار ہوگا میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، بعض اوقات ایک آدمی کہتا ہے یار یہ مکان ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں، لیتے ہو 45 لاکھ کا؟ تو آپ نے سوچا کہ یار پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، آپ نے کہا یار بس آپ نے اپنے کاموں میں لگ گئے، کوئی جواب نہیں دیا، مجلس بدل گئی، اب آپ کہتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو یہ میرا والا ایجاب تو ختم ہے، میں منع کر سکتا ہوں، میں نہیں دے رہا ہوں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پہلے کہا تھا اپنے قول سے مکر رہے ہو، اس لیے کہ آپ نے تاخیر کر دی اس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ آپ فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لیکن 3 دن کا آپ اختیار لے لیں، جس کو خیار شرط کہتے ہیں، وہ ابھی میں پھر ذکر کر دوں گا کہ آپ 3 دن کا اختیار لے لیں کہ میں لیتا ہوں، لیکن مجھے 3 دن کا اختیار حاصل ہوگا، میں یس یا نو کر سکتا ہوں۔ اس میں کیا ہوگا کہ بیع پکی ہو جائے گی اور آپ کے اوپر موقوف رہے گی، آپ اگر یس کہیں گے تو ہو جائے گی 3 دن کے اندر اندر، اور اگر 3 دن میں آپ نے نو کہہ دیا یا کوئی بھی جواب نہیں دیا تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اپنے ایجاب سے پھر نہیں سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے ایجاب کو 3 دن کے لیے کم از کم مقید کر لیا ہے۔ لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں، اچھا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو، میں نے کہا 45 لاکھ کا لیتے ہو؟ آپ نے کہا اچھا چلو میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے کر لیں جی مشورہ، چلے گئے، آپ نے پختہ تو کی نہیں بیع۔ اب اگر آپ مشورہ کر کے آتے ہیں، میرا پہلے ایجاب ختم ہے، اب آپ آ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ مجھے منظور ہے، آپ مجھے دے دیں، یہ ہے ایجاب۔ اب شریعت مجھے اختیار دے دے گی، میں چاہوں تو منع کر دوں۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تو اپنی بات سے پھر رہے ہیں، آپ عالم دین ہو کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو مسائل تو معلوم نہیں ہوتے اور وہ بیچارے اس طرح سے معاملات کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں خیار قبول اسی مجلس میں کرنا ہوگا، اگر آپ قبول یعنی اس مجلس تک آپ کو حاصل ہوگا، اگر آپ قبول نہیں کریں گے، مجلس بدل گئی، آپ کا خیار ختم ہو گیا اور میرا ایجاب گیا۔ آپ اگر بعد میں آ کے کہتے ہیں میں چاہوں تو قبول کر لوں، چاہے تو نہ کروں، اسے خیار قبول کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خیار تعیین، کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ ریوڑ کھڑا ہے بکریوں کا، اس کی ہر بکری جو ہے نا وہ 1,000 روپے کی ہے۔ تو اب آپ چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک بکری خریدی، آپ نے ایک بکری لے لی کہ تمام بکریاں 1,000 کی ہیں، ایک بکری آپ نے خرید لی، اب آپ کو خیار تعیین حاصل ہوگا۔ خیار تعیین کا مطلب کسی ایک کو معین کرنا، اگر مبی 2 3 4 5 6 چیزیں ہوں تو ایک کو معین کرنے کا اختیار جو آپ کو حاصل ہوگا اسے خیار تعیین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یو کے میں ہوں، ایک جیسے مکان بنے ہوئے میرے، تو میں کہتا ہوں یہ 4 مکان ہیں، کوئی بھی ایک خرید لیں آپ،
اتنے اتنے پاؤنڈ کا مثال کے طور پر، تو آپ نے خرید لیا، کہا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں۔ خریدنے کے بعد اب آپ کو خیار تعین حاصل ہوگا، جس ایک کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے اس پہ سودا پکا ہوگا، باقی پر نہیں ہوگا۔ تو یہ خیار تعین وہاں پر حاصل ہوتا ہے جب چیزیں متعدد ہوتی ہیں، ایک سے زائد ہوتی ہیں، تو پھر خیار تعین حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پہ بکریاں کھڑی تھیں 8-10، میں نے کہا یہ سب کے سب 1000 کی ہیں، جو آپ لینا چاہیں لے لیں، مطلب ہر بکری 1000 کی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈن، سودا میں ایک بکری خریدتا ہوں۔ اب آپ نے ایک بکری پہ ہاتھ رکھا، میں کہتا ہوں نہیں نہیں یہ نہیں، یہ والی دوں گا، تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ جب چیزیں متعدد ہیں اور آپ نے اس میں سے ایک دو بیچی ہیں تو مشتری کو اختیار ہوتا ہے، خیار تعین حاصل ہوتا ہے کہ ان میں سے جس کو چاہے وہ منتخب کر لے۔ اب میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں، یا پھر پہلے ہی میں کہتا کہ بھئی میں اور نہیں دوں گا، یہ والی بس بیچوں گا، اگر خریدنی ہے خرید لیں، پہلے سے میں متعین کر دیتا۔ لیکن اگر میں مختلف مبیع میرے پاس موجود ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور میں ان کا اس طرح ہی سودا کرتا ہوں کہ کسی ایک کی تعین نہیں کرتا ہوں، تو پھر اس کو معین کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اس کو میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ ٹکرائے نہیں بات، کہ اگر مبیع مجہول ہوا تو مجہول کی بیع جائز نہیں، غیر معلوم کی۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر بہت ساری بکریاں میں کہتا ہوں ان میں سے ایک بکری میں آپ کو بیچتا ہوں، اب کون سی ایک بیچتا ہوں وہ میں نے نہیں بتائی، یہ غلط ہوگا۔ اور اگر میں کہتا ہوں یہ تمام بکریاں کھڑی ہیں، ہر بکری 1000 کی ہے، لینا چاہیں آپ لے لیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بکری خریدتا ہوں 1000 کی، تو اس میں اب میں نے نہیں کہا کہ میں ایک بیچتا ہوں، بلکہ میں نے گویا کہ سب کی آفر کر دی جو لینا چاہیں۔ ان دونوں نوعیتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یاد رکھیں۔ تو اس طرح جیسے اب مثال کے طور پہ پنکھے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا بھئی کتنے کا ہے صاحب پنکھا، میں نے کہا جی یہ 1000 روپے کا پنکھا ہے۔ اب 1000 روپے کا پنکھا، اب اس کے کلر مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات لال ہے، ہرا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 1000 روپے دیے، اب آپ کو خیار تعین حاصل ہوگا ان میں سے جو بھی آپ لینا چاہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ ہرا والا لے لو، یہ نیلا والا ہی دوں گا، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کو خیار تعین حاصل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تیسرا ہوتا ہے خیار شرط، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں نئے دیکھنے والوں کو کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بعض اوقات بیچنے والا یہ سمجھتا ہے کہ گاہک اچھا مل گیا، قیمت اچھی دے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے نقصان ہو جائے۔ جیسے ایک موٹر سائیکل میرے پاس ہے کافی دن کی، اور آپ آگے کہتے ہیں 50,000 کی مجھے بیچ رہے ہو۔ اب ایک دم میں تو سوچ رہا تھا یہ 45,000 کی ہوگی، 40,000 کی ہوگی، لیکن آپ نے 50,000 کی آفر کی تو مجھے تو بہت اچھی لگی۔ لیکن پھر میں سوچنے لگا، میں سوچتا ہوں یار یہ 50,000 آخر دے کیوں رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ مارکیٹ میں سے قیمت اور زیادہ ہو گئی اور مجھے پتہ نہ ہو۔ تو یوں اس طرح جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ بیچنے والے کو خوف ہو کہ میں نقصان کا شکار ہو جاؤں گا، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں، آپ لے لیں، لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا، میں مشورہ کروں گا، چاہوں گا تو سودا ڈن کر دوں گا ورنہ منع کر دوں گا۔ یوں ہی مشتری کو بھی اختیار ہوتا ہے، وہ بھی خیار شرط لے سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی اپنا پلاٹ بیچتے ہیں، میں نے کہا ہاں لے لیں، آپ نے کہا کتنے کا، آپ کو گمان تھا یہ کہیں گے 50 لاکھ 60 لاکھ، لیکن میں نے کہا 30 لاکھ، تو آپ نے کہا 30 لاکھ، تو آپ نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی سستا دے رہا ہے۔ پھر ایک دم آپ کے ذہن میں خیال ہے بھی ایسا نہ ہو دھوکہ ہو، کاغذات صحیح بنے ہیں کہ نہیں بنے، ورنہ اتنا سستا ایک دم کیسے دے دیا۔ تو پھر اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے میں سودا ڈن کرتا ہوں، لیکن میں مشورہ کروں گا 3 دن کے اندر اندر، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یوں پھر 3 دن کا اختیار جب لے لیتا ہے آدمی، خیار شرط کی کم کی کوئی مدت نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہو سکتا ہے، بس 3 دن کا اختیار ہے۔ اس میں پھر گویا کہ دونوں بانڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اب سودے کو کینسل نہیں کر سکتے کم از کم 3 دن تک۔ تو جس نے خیار شرط لیا ہے وہ 3 دن میں یس کر دے یا نو کر دے، یا یس یا نو کچھ بھی نہیں کہے گا، تو 3 دن بعد خود بخود یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا شخص اپنی چیز کو کسی اور کو بیچ سکتا ہے۔ یہ خیار شرط کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خیار رویت۔ خیار رویت، رویت معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ بعض اوقات ہم بغیر دیکھے کسی چیز کا سودا کر لیتے ہیں، جب بغیر دیکھے ہم سودا کر لیتے ہیں تو وہ اس سودے کے اندر خریدنے والے کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد اس کو منع کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فون کیا، آپ نے کہا صاحب ایک بڑی اچھی موٹر سائیکل آئی ہوئی ہے لے لیں، میں نے کہا اچھی ہے ہاں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے لی، کتنے کی ہے 45,000 کی، میں نے کہا ٹھیک ہے ڈن کر دو 45,000۔ اب میں نے چونکہ بغیر دیکھے آپ پہ اعتماد کر کے کر لیا سودا، لیکن اب جب میں جا کر دیکھی میں نے موٹر سائیکل تو وہ 45,000 کی نہیں لگتی ہے، تو یہ خیار رویت مجھے حاصل ہوگا کہ میں دیکھنے کے بعد اس کو رد کر سکتا ہوں۔
ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ نے کچھ چیزیں لیں, دکاندار سے کہا بھئی یہ چیز دے دینا, اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ آئے چلے گئے کسی کام سے, واپس آئے تو وہ تھیلی میں ڈال چکا ہے اور آپ کو دے دی. اب آپ ایسی کیسی ایز اٹ از گھر لے گئے, گھر جا کر جب آپ نے دیکھا تو وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں, پسند نہیں آئیں, جو آپ نے کہا تھا ویسی چیزیں نہیں تھیں بالفرض, آپ فوراً لا کر اس کو واپس کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں خیار رویت, کہ دیکھنے کے بعد چیز کو اپنے پاس رکھنے نہ رکھنے کا اختیار خیار رویت کہلاتا ہے. تو ابھی جو دکاندار بڑا بڑا بورڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, تو یہ واپس کرنا پڑے گا. اگر سامنے والے نے دیکھے بغیر چیز لے گیا ہے تو پھر اس کو واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے پہلے اس کے سامنے چیز رکھ دی ہو اور کہا ہو اچھی طرح دیکھ لیں پھر میں واپس نہیں کروں گا, تو بالکل ٹھیک ہے, پھر وہ اچھی طرح دیکھ کر لے گیا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے, جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا مرد حضرات ہوتے ہیں, عورتوں کی چیز ہوتی ہے, کہتے ہیں بھئی میں گھر جا کے دکھاؤں گا, سمجھ میں آئے گی, پسند آئے گی تو ٹھیک, ورنہ نہیں. تو اور اگر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو یہ خیار رویت اس شخص کو حاصل ہوگا جس کے لیے خریدی جا رہی ہے. اگر وہ ناپسند کر لے تو دکاندار کو واپس لینا لازم ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں چاہتا ہوں تو آپ بیچیں ہی نہیں پھر اس کو, ورنہ خیر رویت تو شریعت دیتی ہے, اس کو حاصل ہوتا ہے. آخری بات جو ہے اس میں وہ خیار عیب ہے. خیار عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت مشتری کوئی چیز خرید لیتا ہے اور بعد میں اس پر عیب پر مطلع ہوتا ہے, تو اس عیب کی وجہ سے شے کو واپس کر سکتے ہیں, اسے خیار عیب کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ عیب وہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنے پاس سے بنا لیں, بلکہ عیب اسے کہتے ہیں, شرعی طور پہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کو وہ اس چیز کے خرید و فروخت کرنے والے عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے اس شے کی قیمت کم ہو جائے, اس کو کہتے ہیں عیب. تو یہ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کی نظر میں عیب دار ہو لیکن تجار کی نگاہوں میں وہ عیب دار نہ ہو, اس کی وجہ سے قیمت کم نہیں ہوتی, تو وہ آپ کا پھر اعتبار نہیں ہوگا, ان لوگوں کا اعتبار ہوگا. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے تھوڑا سا, کیونکہ یہ اہم چیز ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں وہ میں عرض کروں گا نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.